السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شاہ زیب ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں لگ بھگ 17 سال کا تھا، لیکن آج بھی جب سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ میں 2016 میں مجھے ماؤنٹین بائیکنگ کا شوق چڑھ گیا تھا۔ محلے کے روڈز پر سائیکلنگ بورنگ لگتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ٹرائل پر جاؤں جو جنگل کے بیچ سے گزرتا ہو۔ کچھ جگہوں کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور کے پاس ایک ٹرائل چھانگا مانگا کا جنگل میرے لیے بیسٹ آپشن ہوگا۔ یہ جگہ زیادہ دور بھی نہیں تھی، اس لیے بائک رائڈ بھی شارٹ اور انجوائے کرنے لائق تھی۔ جب میں واپس وہاں پہنچا تو آس پاس کا ماحول سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سکون پاکستان کے جنگلوں میں کم ہی ملتا ہے۔ میں جنگل کے اندر گیا تو وہاں ہر ٹرائل کے سٹارٹ پر الگ الگ رنگ کے بورڈز لگے ہوئے تھے، جن سے شاید ٹرائل کی مشکل لیول یا دوری کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے ایک ٹرائل چنی، مجھے لگتا ہے وہ بلو کلر کی تھی، لیکن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ شروع میں مزہ آیا تو میں نے ایک مشکل ٹرائل لینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہیں سے سب کچھ عجیب ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جنگل مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ سب چیزیں بڑی اور دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں راستہ بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھلی جگہ آئی جہاں دو راستے تھے، ایک لیفٹ کو مڑ رہا تھا اور دوسرا رائٹ میں، اور جنگل کے اندر لے جا رہا تھا۔ پھر ایک پتلا عجیب سا ٹرائل بھی تھا جو ایک دم خطرناک لگ رہا تھا۔ دل منع کر رہا تھا، لیکن کیوریوسٹی کی وجہ سے میں اس پتلے ٹرائل پر چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹرائل اتنا ان ایون ہو گیا کہ میں چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے واپس مڑنا پڑا، لیکن اسے پہلے میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا بنا کسی وجہ کے اور اس ٹرائل کی طرف گھورتا رہا۔ ہر طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ جنگل میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ محسوس کر کے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں واپس چل دیا۔ واپس جانے کے وقت پھر سے وہی گم ہو جانا محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے۔ اس دفعہ مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک پاتھ پر تھا، میرے لیفٹ پر تھوڑی سی اونچی پہاڑی تھی اور رائٹ پر ایک نیرو سی ندی جیسے سٹیم چل رہی تھی۔ جب میں تھوڑا آگے چلا، مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے دھیمے قدم رکھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی اتنا ندی پار کر کے کیوں روئے گا۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا، کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کا ڈر بڑھ گیا، میں تیز چلنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہی رونے کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بالکل میرے سامنے سے۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی بشش سے گزرتا ہو۔ میں نے اپنی بائک نکالی، لیکن بائک کا پچھلا ٹائر بالکل فلیٹ ہو چکا تھا، یعنی وہ پنچر ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں۔ جلدی میں ٹائر فکس کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اس وقت پنچر کا سامان موجود تھا۔ میں نے بائک کو بغیر پنچر لگائے پیدل اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ راستے بھر مجھے وہ رونے کی آواز سنائی دیتی رہی، جو کہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر قدم ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ فائنلی جب مجھے پارکنگ کا ایریا نظر آیا، میں بھاگ رہا تھا اپنی بائک کے ساتھ۔ میں بنا پیچھے دیکھے سیدھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ رونے کی آواز کس کی تھی۔
یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ چھانگا مانگا جنگل میں ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ 3 سال پہلے جب میں لگ بھگ 15 سال کا تھا، میرے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں یہ کہانی اکثر نہیں بتاتا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے یہ لمحہ میری سوچ سے نکل نہیں رہا، اس لیے مجھے لگا کہ مجھے یہ کہانی کسی سے ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ میرے گاؤں ایک پرسکون علاقہ ہے، پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں کے آس پاس گہرے جنگل، ندیاں اور وائلڈ لائف کا راج ہے۔ حکومت نے اس علاقے کو پچھلے 30 سالوں سے ایک نیچرل پیراڈائز کے طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کاٹ چھاٹ مطلب درختوں کو کاٹنا الاؤ نہیں ہے، اور جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو چکا ہے۔ ہر گرمی کی چھٹیاں میں اپنے دادا دادی کے یہاں گزارنے آتا تھا، اور میرا سب سے پسندیدہ کام ہیکنگ تھا۔ لیکن میں کبھی جنگل کے اندر اکیلا نہیں گیا تھا، میں صرف وہ راستہ یوز کرتا تھا جہاں لوگ اکثر گزر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میری دادی نے مجھے بتایا کہ کچھ کام کرنے والوں نے ایک پرانا راستہ کلیئر کر لیا ہے جو 30 سال سے جھاڑیوں اور درختوں سے بلاک تھا۔ انہوں نے وہ راستہ ایک ریس کے لیے کھولا تھا جو اس علاقے میں ہونے والی تھی۔ پہلے جب میں قریبی شہر جاتا جو 1 گھنٹے کی پیدل دوری پر تھا تو میں ہمیشہ پرانے راستے کا یوز کرتا تھا، لیکن ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر میں ٹائم گزار کر واپس اپنے گھر آ رہا تھا اسی گاؤں، مجھے دادی کا بتایا ہوا نیا راستہ یاد آیا۔ دادی نے کہا تھا کہ یہ راستہ اب بالکل سیف ہے، اسی لیے میں اس نئے راستے پر چل پڑا۔ پہلے راستہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، جھاڑیاں ہٹ چکی تھیں اور درخت راستے کے بیچ بالکل بھی نہیں تھے۔ مجھے لگا یہ ایک مزیدار شارٹ کٹ ہوگا اور اس سے میرا کافی ٹائم بھی بچ جائے گا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا حصہ تھوڑا آسان تھا، چھوٹی چھوٹی لینڈ سلائڈز اور پتھر کے اوبسٹیکلز تھے لیکن مینیجیبل تھے۔ پھر ایک سٹیپ ہل آئی جس میں صرف پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے استعمال کر کے اوپر چڑھنا پڑا۔ جب میں اوپر پہنچا تو میں نے وہاں جانوروں کی ہڈیاں دیکھیں۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اس ایریا میں ریچھ اور بھیڑیے اکثر رات کو نکلتے تھے۔ میں اب زیادہ تیزی سے چلنے لگا تھا اور اس سے مجھے تھوڑا ان ایزی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایک جگہ پہ راستے کا آخری حصہ دکھا۔ ایک تھوڑے سے راستے کے بعد گاؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے راستے کے بیچ میں بڑے بڑے درخت گر کر بالکل لائن میں رکھ دیے گئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر بلاک کیا ہو، اور ان درختوں کا بالکل ساتھ ایک چھوٹا پرانا سا برن تھا، جیسے ابھی کسی نے وہاں پر آگ جلا کے چھوڑی ہو، بیچ جنگل میں، جہاں نہ آس پاس کوئی گھر تھا نہ کوئی کھیتی۔ یہ برن دیکھ کر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اکیلے اس جنگل میں ایک ایسی جگہ پہ کوئی برن ہو، یہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی پرانا اور چھوڑا ہوا برن ہوگا۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کھلا میدان تھا جس میں نہ درخت تھا نہ جھاڑیاں، صرف بالکل صاف زمین۔ مجھے لگا کہ اگر برن اتنا پرانا ہے تو یہ جگہ اوور گرون ہونی چاہیے تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد مجھے وہ چھوٹی پہاڑی دکھائی دی جس سے مجھے گاؤں واپس جانا تھا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میں آلموسٹ سیف محسوس کر رہا تھا، لیکن اب بھی دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تبھی اچانک جنگل اتنا خاموش ہو گیا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔
اور پیچھے سے درختوں کی شاخوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ کوئی پرندہ یا کوئی چھوٹا جانور ہوگا، لیکن آواز قریب آتی گئی اور لگنے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بس میرا وہم ہے، لیکن ہر قدم کے ساتھ پیچھے سے آنے والی آواز زیادہ تیز ہو رہی تھی، جیسے میرے ساتھ کوئی بالکل میری ہی پیس پہ چل رہا ہو۔ میرے پاؤں اپنے آپ تیزی سے چلنے لگے۔ جب میں نے بھاگنا شروع کیا تو پیچھے سے آنے والے فٹ سٹیپ بھی اتنے ہی تیزی سے چلنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی انسان یا کچھ اور ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور پیچھے فٹ سٹیپ لگاتار سنائی دیتے رہے۔ پھر اچانک ایک زور کی گرنٹ ہوئی اور مجھے لگا کہ سب کچھ میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ کوئی چیز میرے بالکل قریب تھی، لیکن ایک منٹ میں ہی میں اپنے گاؤں کے پہلے گھر کے صحن میں گھس گیا۔ یہ میرے ایک رشتہ دار کا گھر تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا، سیدھا اندر بیٹھا اور اپنے ہوش سنبھالنے لگا۔ پورا جسم میرا کانپ رہا تھا، دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ 10 منٹ بعد جب تھوڑا بہتری محسوس ہونے لگی تو وہاں سے گھر لوٹ آیا، لیکن اب بھی جب کبھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ فٹ سٹیپ، وہ فیلن ٹریز، وہ عجیب برن، ہر چیز جیسے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کی گئی ہو۔ تب سے کبھی اکیلا جنگل نہیں گیا ہوں، اور جب بھی جانا پڑتا ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعیم ہے۔ میں پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن کچھ عجیب ایکسپیرینس کا سامنا کیا ہے جب بھی ہنٹنگ یا ہیکنگ پر گیا ہوں۔ جو سب سے زیادہ انسیٹلنگ ایکسپیرینس ہوا وہ لگ بھگ آج سے 5 سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے اپنی قریبی زمین پر ہنٹنگ کرنا پسند ہے، ایک شانت جگہ جو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ گھر کے آس پاس کے علاقے کے پیچھے جنگل اور کھلے کھیت ہیں، لیکن اس دن میں نے کچھ نیا ٹرائی کرنے کا سوچا اور پبلک زمین پر ہنٹنگ کرنے کا پلان بنایا۔ پبلک زمین یعنی جہاں لوگ ہنٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے، جو کہ کافی بڑی جگہ تھی۔ بہت بڑے درخت اور عجیب سے راستے تھے ادھر۔ پہلے تو سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن دل ڈھلتے ڈھلتے مجھے وہاں کچھ عجیب لگنے لگا۔ یہ گرمی کا موسم نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ اور گرمی لگ رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی لے کر ایک ایکسیس روڈ پر گیا اور وہاں یوزول سپاٹ پر رک گیا جہاں لوگ پارکنگ کرتے ہیں۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو 2 بزرگ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پہلے تو سب نارمل لگا، پھر مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ ان کی کوئی گاڑی یا سواری وہاں نہیں تھی۔ دونوں شکاری اورنج جیکٹ پہنے ہوئے تھے جو کافی اوڈ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ کیمپنگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے تھوڑی دور ایک کیمپ سائٹ بھی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ بس واک کر رہے تھے۔ ان کے بات کرنے کا انداز دیسی تھا، جیسے گاؤں کے آدمی ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ ہی پل گفتگو کی اور پھر وہ جنگل کے اندر چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں رکا، اپنے فون پر سکرول کرتا رہا۔ مجھے لگتا ہے میں نے انہیں زیادہ ٹائم نہیں دیا، کیونکہ کچھ ہی دور ایک موڑ سے گزرنے کے بعد مجھے سیدھی طرف کچھ آواز سنائی دی۔ یہ آواز درخت کے خشک پتیوں کی تھی، جیسے کوئی جانور ان پتوں کے اوپر چل رہا ہو۔ میں زمین کی ڈھلان پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا جب مجھے وہی 2 آدمی پھر سے دکھے، لیکن اس بار ان کے چلنے کا انداز بالکل عجیب تھا، جیسے انہیں اپنے گھٹنے اور جوائنٹس کا استعمال کرنا نہیں آتا۔
ان کی حرکت اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں سیدھا ٹرائل کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، بالکل بنا آواز کے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بعد میں جب میں نے کچھ ایکسپیرینسڈ شکاریوں سے بات کی تو کسی نے ایسی کسی حادثے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ میں نے آن لائن بھی سرچ کیا، لیکن کوئی بھی کہانی یا رپورٹ میری ایکسپیرینس سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اب بات کچھ مہینے پہلے کی ہے جب میں صبح کی چائے اپنی صحن میں بیٹھ کر پیتا ہوں۔ میرے گھر ایک کنٹری سائڈ ایریا میں ہے جہاں آس پاس صرف جنگل اور کچھ فیلڈز ہیں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک پرانا گریپ فارم تھا، اس لیے زمین پر چھوٹی چھوٹی ریجز ہیں۔ صبح صبح کچھ جانوروں کا جھنڈ یہاں سے گزرتا ہے۔ ایک جانور مجھے ہر روز دیکھتا تھا، بالکل سیدھا گھر کی طرف گھورتا رہتا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں کھڑکی سے دیکھتا تو وہ وہیں ہوتا، بالکل سٹیئر کرتا ہوا، بنا ہلے۔ ایک دن جب مجھے لگا کہ وہ چلا گیا ہے، میں نے اپنا پالا ہوا کتا باہر چھوڑ دیا۔ وہ بڑا اور ہمت والا ہے، لیکن اس دن کچھ الگ ہوا۔ جیسے ہی اس نے ہرن دیکھی وہ ایک دم فریز ہو گیا، اس کی پونچھ نیچے گر گئی۔ جب میں نے ہرن کی طرف دیکھا تو وہ عجیب تھا، جیسے کوئی اصل ہرن نہیں بلکہ کوئی ہرن کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ میرے کتے کا ڈر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ہم صبح کے وقت بلائنڈز بند کرتے ہیں اور جب تک سورج اونچا نہیں ہوتا کتوں کو باہر نہیں لے جاتے۔ مجھے نہیں پتا وہ چیز کیا تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔